اس مہینے کے اندر اللہ کریم نے حضور کو سب سے بڑے معجزے سے نوازا، اور وہ معجزہ معراج ہے۔ ویسے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معجزہ بنا کر بھیجا، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب کو معجزے دیے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے بناتے، پھونک مارتے وہ پرندے ہوا میں اڑ جاتے، مردوں کو زندہ فرماتے، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک فرماتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک بغل میں داخل فرماتے، جب باہر نکلتا تو ہاتھ چمکتا۔ تو اللہ نے دیگر انبیاء کو معجزے عطا فرمائے، اور جب محبوب کی باری آئی تو حضور کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ ان معجزات میں سب سے عظیم معجزہ معجزہ معراج ہے کہ آپ مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی، وہاں سے آپ پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ، حتیٰ کہ 7 آسمانوں سے حضور آگے گزر گئے، پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، وہاں سے آگے گزرے، پھر اس کے بعد بارگاہ الہی میں عرش عظیم پہ پہنچے، رب سے ملاقات کی، رب کا دیدار کیا، جنت دوزخ کی سیر فرمائی، رب کی نشانیاں دیکھی، اور جب واپس تشریف لائے تو جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی بہہ رہا تھا، جس بستر سے نکلے تھے بستر ابھی گرم تھا، اور دروازے کی جو کنڈی کھولی تھی وہ کنڈی ابھی حرکت کر رہی تھی، جنبش کر رہی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں ایک شخص حرم پاک سے مسجد اقصی تک جائے، جو کہ پیدل چلنے والوں کے لیے 1 مہینے کی مسافت ہے، پھر مسجد اقصی سے آسمان اول پہ جائے، اور زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر آسمان کی موٹائی 500 سال کے برابر ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں اللہ کے محبوب مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصی جائے، وہاں سے 7 آسمانوں کو عبور کرے، سدرۃ المنتہا پیچھے چھوڑ جائے، عرش پہ قدم رنجہ فرمائے، جنت دوزخ کی سیر کرے، اللہ سے ملاقات کرے، واپس آ جائے؟ عقل نہیں مانتی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ عقل تو تب نہ مانتی جب حضور فرماتے میں خود گیا۔ حضور نے خود جانے کا دعویٰ نہیں فرمایا، رب فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ دیکھنا یہ ہے کہ سیر کرانے والا کون ہے، معراج پہ لے جانے والا کون ہے، آسمان عبور کرانے والا کون ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ پاک یہ کرا سکتا ہے، رب نے کرایا اور کرا کے قرآن میں بیان فرمایا۔ جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو رب نے حضور کی شان بندگی کو بیان کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ حضور جا رہے تھے شان بندگی کے ساتھ، اگر سے اللہ پاک نے حضور کو بڑی شانیں دی، حضور اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، وہ اللہ کے نور بھی ہیں، رب نے بڑی شانیں دی ہیں، لیکن جب حضور جا رہے تھے شان بندگی کے ساتھ جا رہے تھے۔ شان اور بندگی کیا ہے؟ بندگی یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے کٹ کر صرف خالق کا ہو جائے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں بندگی کا اظہار کرتے ہیں، نماز میں رکوع کرتے ہیں، نماز میں قومہ کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، نماز میں سجدہ کرتے ہیں، اور جب ہم ماتھا زمین پہ رکھتے ہیں تو کائنات سے کٹ کر رب کی بندگی کرتے ہیں۔ حضور عرش کی بلندی پہ جا رہے ہیں،
رب حضور کی اس جانے کو بیان فرما رہا ہے، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، تو حضور شان بندگی کے ساتھ جا رہے، شان بندگی کے ساتھ۔ اور جب واپس آ رہے تھے تو کس شان سے آ رہے تھے؟ جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو کس شان سے؟ رب نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے لوٹے۔ یہ اس کا معنی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کا معنی کیا کہ والنجم سے مراد ستارہ ہے، اور ستارے سے مراد حضور کی ذات والا صفات ہے۔ اذا ہوا، وہ چمکتا ستارہ جب معراج سے واپس آ رہا تھا، اب پتہ چلا کہ اللہ کریم جب محبوب کو معراج کرا رہا تھا تو حضور کی شان بندگی کے ساتھ معراج کرا رہا تھا، اور جب معراج کر کے حضور واپس آ رہے تھے تو چمکتے ستارے بن کر آ رہے تھے، چمکتے ستارے بن کر آ رہے تھے، چونکہ رب کے پاس بندگی سے بہتر کوئی چیز ہے نہیں کہ بندہ لے کے جائے، اور رب نور دے کر، ستارہ بنا کر، کوكب تابندہ بنا کر، چمکتا بنا کر اللہ کریم ان کو واپس بھیج رہے تھے۔ ایک اور بات ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، جاگتے میں اللہ کا دیدار نہیں کیا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر خواب میں ہی حضور نے دیدار کرنا تھا پھر حضور کو مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا، براق پہ کیوں سوار کیا گیا، ساتوں آسمانوں پہ کیوں لے جایا گیا، جنت دوزخ کی سیر کیوں کرائی گئی، عرش پہ کیوں بلایا گیا، رب نے دیدار کیوں کرایا؟ اگر بات اتنی تھی کہ رب نے خواب میں دیدار کرانا تھا تو اس لمبے چوڑے چکر پہ کیوں نبی کریم علیہ السلام کو لے جایا گیا؟ پتہ چلا کہ ان کی سوچ غلط ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، فرمایا میں نے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ ایک بات قابل غور، ہم جہت کے محتاج ہیں، سمتوں کے محتاج ہیں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، یہ جہتیں، یہ سمتیں ہوتی ہیں۔ مسجد کہاں پر ہے تو مسجد کا محل وقوع دیکھیں، دایاں بایاں، اوپر نیچے، آگے پیچھے۔ انسان جہاں جاتا ہے 6 جہتوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ کی ذات جہتوں سے پاک ہے، اللہ پاک دائیں ہیں یا بائیں، آگے ہے یا پیچھے، اوپر ہے یا نیچے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ پاک اس سے کیا ہے؟ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جب عرش کی بلندیوں پر مصطفیٰ کریم بارگاہ رب میں حاضر ہوئے، رب کا دیدار کیا، رب جہت سے پاک ہے، رب آگے ہونے سے پاک ہے، پیچھے ہونے سے پاک ہے، اوپر ہونے سے پاک ہے، نیچے ہونے سے پاک ہے، دائیں ہونے سے پاک ہے، بائیں ہونے سے پاک ہے، پھر حضور نے رب کا دیدار کیسے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضور تشریف لا رہے تھے، رب نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، چمکتے ستارے محمد کی قسم جب معراج سے لوٹ رہے تھے۔ اب ستارے کی کوئی جہت ہے؟ آنکھ تو بس آگے دیکھتی ہے، اور ستارہ ہر طرف سے برابر چمک رہا ہوتا ہے، ستارہ ہر طرف سے برابر۔ جس طرح رب کریم جہت سے پاک ہے، یوں مصطفیٰ کریم کو رب کریم نے ستارہ فرمایا۔ حضور کا دیکھنا بھی جہت سے پاک ہے، رب اپنی ذات میں جہت سے پاک ہے، مصطفیٰ دیکھنے میں جہت سے پاک ہے۔ اور کیسے پاک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں تو بس آگے دیکھتے ہیں، ہمیں پیچھے کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے، لیکن حضور آگے پیچھے ایک برابر دیکھتے۔ پھر فرمایا واللہ لا یخفیٰ علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا خدا کی قسم تمہارا رکوع بھی میری اوپر پوشیدہ نہیں اور تمہارا خشوع بھی پوشیدہ نہیں۔ حضور مصلی امامت پر ہیں، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں، رکوع میں غلطی ہو رہی ہے یا سجدے میں غلطی ہو رہی ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں خدا کی قسم نہ تمہارا رکوع مخفی ہے اور خشوع خضوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔
اس کا نام ہے دل کی کیفیت کا۔ فرمایا تمہارا ظاہر مجھ سے پوشیدہ نہیں، حتیٰ کہ جو تمہارا باطن ہے، تمہارا دل ہے، تمہارا خیال ہے، تمہارا نظریہ ہے، اور دل میں اٹھنے والے خیالات وہ بھی مجھ میں مخفی نہیں ہیں۔ تو آپ خود حساب لگائیں، ذرا سوچیں اور دماغ کو حاضر کریں کہ مصطفیٰ کریم آگے بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، نیچے بھی دیکھ رہے ہیں، دائیں بھی دیکھ رہے ہیں، بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جب کوئی چیز مصطفیٰ کریم کی نگاہ ناز سے مخفی نہیں ہے تو پھر اللہ پاک اپنا دیدار کیوں نہیں کرائے گا؟ رب تو ستارہ کوکب تابندہ بنا کے دنیا میں بھیج رہا ہے۔ دو سفر حضور کی زندگی میں ہوئے۔ کتنے سفر؟ دو۔ ایک سفر ہجرت اور ایک سفر معراج۔ یہ دو بڑے اہم سفر ہوئے۔ لیکن جب حضور سفر ہجرت پہ جا رہے تھے تو سفر ہجرت میں صدیق اکبر ساتھ تھے، اور جب حضور معراج پہ جا رہے تھے جبریل امین ساتھ تھے۔ حساب لگائیں، جیسے تمام فرشتوں میں جبریل سب سے مکرم ہیں، سب سے معزز ہیں، سب سے معظم ہیں، سب سے بہتر و برتر ہیں، خدا کی قسم انبیاء کے بعد صحابہ کرام میں صدیق اکبر سب سے معظم ہیں۔ اللہ پاک نے سفر معراج میں جبریل کا انتخاب فرمایا اور سفر ہجرت میں صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا۔ لیکن جب جبریل امین سفر معراج پہ ساتھ جا رہے تھے تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جبریل سفر معراج پہ رک گئے۔ کون سی جگہ تھی؟ سدرۃ المنتہا، جہاں عالم نور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے طبقات بنائے ہیں، انسانوں کو زمین پہ بسایا، فرشتوں کو آسمانوں میں بسایا۔ انسانوں کی ایک حد ہے، فرشتوں کی ایک حد ہے۔ انسان زمین سے باہر نہیں جا سکتا اور فرشتہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گزر سکتا۔ جبریل سفر معراج میں ساتھ جا رہے تھے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ساتھ، آسمان اول پہ ساتھ، آسمان دوم پہ ساتھ، ساتوں آسمان نیچے رہ گئے جبریل ساتھ، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے جبریل ساتھ۔ لیکن جب حضور سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ رہے تھے، وہ مقام جو کہ نور کی آخری حد ہے، جبریل پیچھے رہ گئے، میرے آقا آگے جانے لگے۔ اب حضور نے جبریل سے فرمایا آگے کیوں نہیں آتے؟ جبریل کہنے لگے حضور اگر میں بال برابر آگے بڑھ جاؤں میرا جسم چل جائے، میرے اندر ہمت نہیں، طاقت نہیں، حوصلہ نہیں کہ میں آگے جا سکوں۔ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، بال برابر آگے بڑھ جاؤں تو میرا جسم جل جائے گا۔ جبریل پیچھے رہ گئے۔ سفر معراج میں جبریل ساتھ تھے، لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ حضور آگے گزر گئے، جبریل پیچھے رہ گئے۔ پتہ چلا کہ جبریل کا عقیدہ یہ تھا کہ میں نبی کی طرح نہیں، نبی کے برابر نہیں، نبی کے مثل نہیں۔ کچھ لوگوں کو مثلیت کا بڑا شوق ہے، بے نبی ہماری طرح ہے۔ ان سے پوچھئے کہ جب عالم نور کا سربراہ جبریل پیچھے رہ جاتا ہے اور عملاً اعلان کرتا ہے کہ جہاں حضور جا سکتے ہیں میری ہمت نہیں، تو جب جبریل ہمسری نہیں کر سکتا، برابری نہیں کر سکتا، تو خاک کا پتلا نبی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ خاک کا پتلا نبی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ حضور آگے تشریف لے گئے، جبریل پیچھے رہ گئے۔ یہ سفر معراج۔ لیکن جب میرے آقا علیہ السلام سفر ہجرت پہ نکلے اور صدیق اکبر نے ساتھ دیا، تو پھر مکے سے نکلے ساتھ تھے، غار میں گئے تو ساتھ تھے، دشمن غار کے دہانے پہ آئے تو ساتھ تھے، غار سے باہر نکلے تو ساتھ تھے، مدینہ پاک پہنچے تو ساتھ تھے، جنگوں میں ساتھ تھے، حالت امن میں ساتھ تھے، گھر میں ساتھ تھے، مسجد میں ساتھ تھے، مکے میں ساتھ تھے، مدینے میں ساتھ تھے۔ جبریل سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے اور صدیق سفر ہجرت میں ساتھ تھے اور ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا اور جنازہ حضور کے دربار پہ حاضر کیا، دروازہ کھل گیا، اندر سے آواز آ گئی دوست کو دوست سے ملاؤ۔ پتہ چلا
کہ جس مقام پہ جبریل پیچھے رہ جاتے ہیں صدیق سفر ہجرت میں پیچھے نہیں رہتے، بلکہ آج بھی قبر انور مصطفیٰ کریم کی قبر انور کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ دو ایسے سفر ہوئے جو کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں کمال مرتبہ رکھتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب کچھ کسی کو سنتا ہے تو پھر اسے دیکھنا بھی چاہتا ہے۔ آپ تشریف یہاں پر لائے، جن کو سامنے جگہ ملی وہ تو دیکھ رہے ہیں، جن کو سامنے جگہ نہ ملی سائڈ پہ ہو گئے، سوچتے ہوں گے کہ مولوی صاحب کو ہم بھی دیکھ لیں۔ آواز آئے بندہ نظر نہ آئے تو فطری بشری تقاضا یہ ہے کہ بندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ گئے، اللہ پاک نے کلام فرمایا۔ اب جب کلام رب نے فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ میں اللہ کا دیدار کروں۔ آواز آ رہی ہے، گفتگو آ رہی ہے، لفظ سنے جا رہے ہیں، کلام کیا جا رہا ہے، لیکن رب نظر نہیں آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کا دیدار کروں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب میں عرض کیا، رب ارنی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، آئے ہیں چل کر کوہ طور پہ، کلام فرما رہے ہیں، رب کے نبی ہیں، اولو العظم رسول ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، جلالی نبی ہیں، کوہ طور پہ آئے ہیں، رب سے کلام ہو رہا ہے، پر التجا کرتے ہیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ پہ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ میری تجلی سہ سکا، برداشت کر سکا، اور پہاڑ میں اتنی ہمت رہی تو اے موسیٰ تو بھی دیکھ سکے گا۔ پتہ چلا کہ موسیٰ نبی کی طاقت پہاڑ جیسے تھی کہ اگر پہاڑ تجلی برداشت کرے، میرا نور برداشت کرے تو پھر تو بھی دیکھ سکے گا۔ لیکن جب اللہ نے تجلی ڈالی تو کیا ہوا؟ پہاڑ جل گیا، راکھ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام زمین پہ آ گئے، نہ دیکھ سکے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ لیکن جب ہم مصطفیٰ کریم کی ذات والا صفات پہ نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور محو آرام ہیں، خواب فرما رہے ہیں۔ اللہ کو منظور ہوا کہ محبوب کو بلایا جائے، رب کو خود منظور ہوا کہ محبوب کو بلایا جائے۔ اللہ کیا ہے؟ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، قرآن۔ اللہ کیا ہے؟ نور۔ اور مصطفیٰ کریم کو رب کریم نے بشر بھی بنایا، نور بھی بنایا۔ قل انما انا بشر مثلکم، نور بنایا، قد جاءکم من اللہ نور۔ اب نوری رب، اللہ پاک کیا ہے؟ نور ہے۔ تو نوری رب نے نوری جبریل کی ڈیوٹی لگائی، جنت میں جا نوری سواری لے، میرے نور والے محبوب کے پاس جا۔ اللہ بھی نور، جبریل بھی نور، سواری بھی نور کی، مصطفیٰ کریم بھی نور کے۔ نوری جبریل کی ڈیوٹی لگائی، جنت سے براق لے، مصطفیٰ کریم کے پاس جا۔ بلانے کا اس سے بہتر انداز کسی نے دیکھا ہو؟ ابھی بھائی کی شادی ہے تو شادی کے حوالے سے ہوتا کیا ہے، جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو اسے میسیج بھی کیا جا سکتا ہے، فون بھی کیا جا سکتا ہے، کارڈ بھی بھیجا جا سکتا ہے، کسی کے دروازے پر کسی کو بھیجا بھی جا سکتا ہے، خود جا کے دعوت دی جا سکتی ہے۔ لیکن بلانے میں سب سے بہترین دعوت یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہے، آپ نے بیٹے کو گاڑی دی، دلہے سے خود کہا جاؤ گاڑی لے جاؤ اور پیر صاحب کو شادی کے لیے شرکت کے لیے لے آئے، مولوی صاحب کو، استاد صاحب کو، فلاں صاحب کو لے آئے۔ اب بندہ گاڑی لے کے خود دروازے پہ آ جائے کہ شادی کی تقریب شروع ہے، آپ آ جائیں، یہ دعوت دینے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ بلائے گئے، التجا کی یا اللہ اپنا دیدار کرا۔ رب نے فرمایا تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہاں جب محبوب کی باری آ گئی، رب نے تمام عالم نور کے سربراہ جبریل کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا جبریل امین جا جنت میں، تو بھی نور سواری نور کی لے لے اور جا مصطفیٰ کریم کے پاس، آج میرے محبوب کو میرے پاس لے آئے۔
میرے محبوب کو میرے پاس لے آئیں، لہٰذا حضور براق پہ سوار ہو گئے اور بارگاہ رب میں حاضر ہونے لگے۔ ایک بات اور سمجھیں، یہ براق جو نا، براق یہ کس سے ہے؟ برق سے ہے، اور برق الیکٹرسٹی بجلی کو بولتے ہیں، برق عربی زبان میں بجلی کو بولتے ہیں، اور براق مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت تیز بجلی۔ ابھی جو روشنی ہے دنیا میں، روشنی، اس کے بارے سائنس کا نظریہ یہ ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر یہ 1,86,000 میل تک جاتی ہے۔ یہاں سے اب چیز روشن کریں تو 1,86,000 میل تک وہ روشنی جاتی ہے 1 سیکنڈ میں، یہ روشنی کی رفتار ہے۔ یہ عام روشنی ہے کہ 1,86,000 میل تک یہ جاتی ہے، اور حضور کو رب نے براق پہ سوار کر دیا۔ اس روشنی کی طاقت کتنی تھی؟ اس کی طاقت یہ تھی، فرمایا جہاں اس کی نظر لگتی تھی وہاں قدم لگتا تھا، وہاں قدم لگتا تھا۔ آپ حساب لگائیں کہ جہاں نظر لگے وہاں قدم لگے، اس تیزی کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ راکٹ بھول جائیں گے، لوگ میزائل بھول جائیں گے، لوگ جہاز بھول جائیں گے جس سواری پہ حضور سوار ہو کے جا رہے تھے۔ آپ خود دیکھیں کہ جب براق اس قدر تیز رفتاری سے جا رہا ہے کہ جہاں نظر لگتی ہے وہاں قدم لگتا ہے، سواری کا جب یہ عالم ہے تو خود اوپر سوار مصطفیٰ کریم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور قابو میں تشریف فرما تھے اور آگے تشریف لے جا رہے تھے۔ فرمایا میں براق پہ جا رہا تھا تو میں کسیب احمر پر سے گزرا۔ کہاں گزرا؟ کسیب مانا ٹیلا، جسے پنجابی میں ٹبا کہتے ہیں، عربی میں کسیب کہتے ہیں، کسیب احمر۔ فرمایا میں کسیب احمر کے پاس سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ۔ فرمایا میں براق پہ جا رہا تھا، جہاں نظر لگ رہی تھی وہاں قدم لگ رہے تھے۔ تیز رفتاری کا عالم یہ تھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کسیب احمر کے پاس دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ توجہ فرمائیں، قبر والا کیسے نظر آئے، قبر والے کی حرکت کیسے نظر آئے، تیز رفتاری یہ ہے، پر اندر قبر کو بھی پہچان لیا، اندر بندے کو بھی دیکھ لیا، اس کی حرکات کو بھی نوٹ کر لیا۔ فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ لفظ استعمال کیا یصلی، کیا استعمال کیا؟ یصلی۔ یصلی کے 2 معنی ہیں، ایک معنی نماز ہے، ایک معنی درود ہے۔ نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، درود کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں درود پڑھ رہے تھے یا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے؟ عاشق کہتے ہیں کہ جب صرف حضور کا نام کوئی سنے تو حکم ہے کہ درود پڑھا کرو، اور جس گلی سے حضور خود گزر رہے ہوں یہ وقت نماز کا نہیں ہوتا، یہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ سو حضور گزر رہے تھے، براق پہ جا رہے تھے، معراج سفر کے لیے جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، رب نے بتا دیا میرا محبوب یہاں سے گزر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور محبوب کی آمد پر مصطفیٰ کریم پہ درود بھیجنے لگے۔ حضور پہ کیا بھیجنے لگے؟ درود پاک۔ آگے جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ میں، کہاں تشریف لے گئے؟ مسجد اقصیٰ میں۔ تو پھر جب وہاں تشریف لے گئے، وہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لا چکے تھے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مسجد اقصیٰ میں تشریف لا چکے تھے۔ جبریل امین نے مصطفیٰ کریم کو ہاتھ سے پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، اور سارے انبیاء کرام حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ ذرا حساب لگائیں، یہ جی امام مکہ ہے، یہ امام مدینہ ہے، یہ امام حرم ہے، یہ فلاں کا امام ہے، یہ فلاں کا امام ہے۔ ایسا کوئی امام دیکھا جو نبیوں کا بھی امام ہو؟ اس سے بڑی امامت، اس سے بڑی سرداری، اس سے بڑی سیادت کائنات میں ہے ہی نہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سارے صف بستہ پیچھے کھڑے ہوں اور مصطفیٰ کریم آگے کھڑے ہوں اور نماز پڑھاتے ہوں۔ کائنات میں ایسا امام لاؤ، مصطفیٰ کی طرح کائنات میں کوئی امام نہیں ہے۔ حضور نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔
اور جب نماز پڑھائی پھر آپ نے نماز پڑھانے کے بعد آسمان اول کی طرف رخ کیا، پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے پہ گئے، حتیٰ کہ ساتواں آسمان پہ۔ ہر آسمان کا دروازہ کھلتا گیا، ہر آسمان پہ ملاقاتیں ہوتی گئیں۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ملاقاتیں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام ساتواں آسمان پیچھے چھوڑ کے سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی ساتھ ساتھ حل ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہے، واقعی بشر ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی حضور